مدرسۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ۔ الحمدللہ عز و جل، آج ہم مدرسۃ المدینہ پارست نزد وادی کاغان یہاں موجود ہیں اور یہاں کے بچے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے سبق یاد کرنے کے دوران ہونے والی غلطیاں۔ اس پر انشاءاللہ عز و جل آج ہم بات کریں گے۔ دیکھا یہ گیا کہ جب بچوں کے یاد کرنے کا وقت آتا ہے، سبق یاد کرنے کا وقت جب آتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا نسخہ کھولتے ہیں اور شروع کر دیتے ہیں۔ وہ یہ بھی بیچارے نہیں دیکھتے کہ میں نے جو سبق یاد کرنا ہے اس کو ایک بار دیکھ کر پڑھ لوں، بس یاد کرتے ہیں اور وہ جیسے بھی یاد کرتے ہیں، پھر جب قاری صاحب کو سناتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ کیسا یاد کر رہے ہیں۔ تو سب سے بڑی غلطی یہ ہے بچوں کی، اس کو دور کریں۔ وہ کیسے دور ہوگی کہ سبق جب یاد کرنا ہے آپ نے تو سب سے پہلے آپ یہ متعین کریں کہ میں نے کتنی لائنیں یاد کرنی ہیں۔ مثلا 16 لائنیں یاد کرنی ہیں تو ان 16 لائنوں کو بالکل تسلی سے دیکھ کر آپ پڑھیں تاکہ اس کے اندر ہونے والی لفظی غلطی، حرکات کی غلطی یہ دور ہو جائے۔ تو آتے ساتھ ایسے ہی زبانی یاد کرنا شروع کر دیں، پہلے اس کو دیکھ کر پڑھیں۔ اب دیکھ کے پڑھا یہ غلطی دور کریں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بچے یاد تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ یاد اس طرح کرتے ہیں کہ مخارج کا کوئی لحاظ نہیں کر رہے ہوتے، یعنی سین، صاد، حمزہ، عین اس کا کوئی فرق نہیں ہے، واء اور دال کا فرق نہیں ہے۔ تو جب مخارج کا فرق ہی نہیں ہوگا قریب الصوت کا بالخصوص، تو وہ جیسے آپ پڑھ رہے ہیں یاد کرنے کے لیے ویسے یاد ہوگا اور ویسے ہی قاری صاحب کو آپ سنائیں گے۔ تو اب قاری صاحب کہتے ہیں یہ آپ مخارج آپ کے درست نہیں ہیں۔ تو یاد کرنے سے پہلے جب آپ اس کو درست کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ بھی آپ کی غلطی دور ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوتا ہے، اب بچے بیٹھنے کا انداز ہی صحیح نہیں ہے، کبھی کس طرح بیٹھ رہے ہیں، کبھی کس طرح بیٹھ رہے ہیں، کوئی بیٹھنے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ تو بیٹھنے کا جو باقاعدہ ایک طریقہ ہوتا ہے، آپ دائیں گھٹنا کھڑا کر لیں، بائیں گھٹنا کھڑا کر لیں یا دو زانوں بیٹھ جائیں، ایک تسلی کے ساتھ بیٹھیں آپ کہ آپ کو اب سبق یاد کرنا ہے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد کیا کریں، اب 2-3 لائنیں یاد کی، اب جناب امی نے کام کے لیے بھیج دیا، ابو نے کچھ کہہ دیا ادھر چلے گئے، یا اور اپنا کوئی دوست ملنے کے لیے آ گیا۔ تو آپ کو جب سبق یاد کرنا ہے تو مکمل جب تک سبق یاد نہ ہو اس وقت تک آپ نے اٹھنا نہیں ہے، بیٹھے رہنا ہے۔ پورا سبق یاد کر کے تسلی کے ساتھ جو گھر کے کام کاج کرنے سب کچھ کر کے پھر آپ اٹھیں۔ یعنی آپ یہ ذہن بنائیں کہ جب تک اگر آپ کا سبق 16 لائنیں ہیں اور 16 لائنیں آپ کو یاد کرنی ہے تو جب تک 16 لائنیں سبق مکمل یاد نہیں ہوگا میں نے نہیں اٹھنا۔ اس کی برکتیں آپ خود ہی دیکھیں گے۔ اچھا، یہ پھر کیا ہوتا ہے، جلدی جلدی یاد کرتے ہیں کہ مجھے 5 منٹ میں یاد ہو جائے۔ تو جلدی جلدی یاد کرنے سے بھی آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ مجھے یاد ہو گیا لیکن یاد نہیں ہوا ہوتا، پھر بند کر کے پڑھتے ہیں پھر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو تسلی کے ساتھ، اور آخر میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ سبق یاد کر رہے ہیں اس میں جو پڑھ رہے ہیں آپ دیکھ کر یا پھر زبانی پڑھ رہے ہیں تو اتنی آواز سے آپ نے پڑھنا ہے کہ آسانی کے ساتھ آپ کے کانوں تک آواز پہنچتی ہو اور توجہ آپ کی پوری ادھر مرکوز ہو سبق پر، اور بالکل آپ ایک توجہ کے ساتھ پڑھ رہے ہوں اور بلند آواز سے پڑھ رہے ہوں۔ تو انشاءاللہ عز و جل یہ چند غلطیاں جو آپ کو میں نے بیان کی ہیں ان سے اگر آپ بچ جائیں گے نا تو آپ کہیں گے سبق یاد کرنا مشکل کام ہی کوئی نہیں ہے، آپ دوسروں کو بھی بتائیں گے۔ لیکن اگر آپ کی توجہ نہیں ہوگی، آپ تیزی سے یاد کر رہے ہوں گے، آپ کے بیٹھنے کا کوئی ڈھنگ نہیں ہوگا، یا آپ جناب وہ دیکھ کر پڑھا ہی نہیں ہے، ناظرہ پڑھا ہی نہیں اور ڈائریکٹ ہی زبانی شروع کر دیا، تو اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ یا تو قاری صاحب آپ کو کہیں گے سبق آپ کا کچا ہے، تو یا تو پھر آپ کی وہ غلطیاں آ رہی ہوں گی، کبھی مخارج کی کبھی حرکات کی۔ تو سبق توجہ کے ساتھ اور جن اغلاط کی طرف میں نے توجہ دلائی اگر آپ یہ توجہ کے ساتھ یاد کریں گے اور ان غلطیوں کو دور کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ زیادہ سبق یاد کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو سبق جلدی بھی یاد ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔